جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، تو جی حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اہل الحدیث کے پاس جو اہل الحدیث کے اصول ہیں اس میں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے سنت اور حدیث کو اس طرح سے عوام میں فرق دکھا کر وہ حدیث سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، اور جو لوگ اہل حدیث اپنا نام رکھ کر حدیث نبوی پر عمل کرنے کی جو دعوت دیتے ہیں، تو ان سے نفرت دلانے کے لیے لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے، اور سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور حدیث عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے۔ یہ اختلاف جو اصطلاح میں لوگوں کو دکھا کر سنت نبوی سے یا حدیث نبوی سے نفرت دلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سے متنفر کرنا اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والوں سے نفرت دلانا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں۔ ویسے علمی طور پر سنت اور حدیث میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ سنت اور حدیث کبھی ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور جن میں ایک ہی معنی میں جو بولے جاتے ہیں ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، ان تمام کو ایک ہی معنی میں حدیث بھی کہا جاتا ہے اور سنت نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اصول حدیث جو اہل حدیث کے اصول ہیں کتابوں میں، بغیر کسی قید کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ ایک ہی معنی میں سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے۔ البتہ اس میں وہ آپ کے صفات ذاتیہ، اوصاف ذاتیہ جو نبی علیہ السلام کے ہیں وہ اس میں داخل نہیں کرتے، اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات نبویہ سب اس کے اندر سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، جیسا کہ علوم الحدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ، اور وہ فرقہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر گامزن ہے، جن کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور ان کا نام اہل السنہ بھی ہے، یعنی اہل الحدیث ہم اہل السنہ، یہ دونوں ایک ہی معنی میں جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، اور جو اہل سنہ ہے وہی اہل سنت، وہی اہل حدیث ہیں جی۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 یہ ہے کہ جو کتابیں جس میں آثار مرفوعہ، یعنی وہ احادیث جو مرفوعہ ہیں، موقوفہ ہیں، اور اقوال سلف صالحین ہیں، جن کو کتب حدیث کہا جاتا ہے اور ان کو کتب سنت بھی کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، لیکن لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے لوگ الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ معنی میں کیسے بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، اس کو وہ طریقہ جس میں عملی طور پر تمام حیات زندگی میں آپ نے جو عمل کیا ہے، آپ کا جو طریقہ کار رہا ہے، جس پر آپ نے زندگی گزاری ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ بعض وقت اصطلاح میں اس کو حدیث نہیں کہتے ہیں، جیسے علامہ سید سلیمان ندوی نے کہا کہ حدیث وہ ہر واقعہ جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے، اگرچہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیا ہو اور اگرچہ ایک ہی شخص نے اس کو روایت کیا ہو، لیکن سنت حقیقت میں یہ ہے کہ جس پر عمل متواتر ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے عمل کی کیفیت ہم تک متواتر طریقے سے منقول ہو، اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا، پھر اس کے بعد تابعین نے عمل کیا، اسی طرح سے ان کے بعد والوں نے، تو یہ عمل متواتر کو سنت کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ لفظی طور پر متواتر نہ ہو، لیکن عملی طور پر متواتر ہے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام کے قول سے ہی
یہ دلیل لی گئی ہے، جیسے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے یا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سنت ہر نبی سے جو بھی ثابت ہے اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2، سنت کہتے ہیں اس مقدار سنت کو جو شریعت میں ثابت ہے، جتنا ثابت ہے نبی سے اتنا ہی عمل کیا جائے، اس میں نہ اضافہ کیا جائے نہ اس کو گھٹایا جائے، تو اس کو سنت کہتے ہیں کہ تثبت علی الدین، دین کے اندر ثابت قدمی سنت کے مطابق، تو اس کو سنت کہتے ہیں، وہاں حدیث نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ عبدالرحمن بن مہدی کا مشہور قول ہے کہ سفیان ثوری امام فی الحدیث، یعنی وہ علم حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور لیکن وہ امام فی السنہ نہیں ہے، ان کو امام فی السنہ نہیں کہا جائے گا۔ اور امام اوزاعی امام فی السنہ ہے اور وہ امام فی الحدیث نہیں ہے۔ اور امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ امام فی السنۃ والحدیث جمیعاً، کہ وہ حدیث اور سنت کے دونوں پر عمل کرنے والے، یعنی علم حدیث میں بھی وہ مقام رکھتے ہیں اور عمل فی الحدیث کے سنت کے اندر بھی وہ برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ تو آئیے ایک جو مشہور کتاب ہے اصطلاح حدیث کی، جس کے مصنف ہیں ابو عمر بن صلاح، بعض لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے امام مالک سے پوچھا کہ سنت اور حدیث دونوں کو جمع کرنے پر دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہاں سنت جو بولا جاتا ہے تو بدعت کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کیونکہ انسان اہل حدیث ہوتا ہے مگر وہ مبتدع یعنی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا، یعنی دونوں سنتوں کو جمع فرمایا، تو اس لیے امام مالک کو اہل الحدیث اور اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عالم بالسنہ اور یعنی حدیث کے عالم ہیں، وہ معتقد للسنہ، اور ان کا عقیدہ سنت کا عقیدہ ہے، یعنی ان کا مذہب اہل حق غیر مبتدعہ، یعنی وہ بدعت سے بالکل پاک صاف سنت پر۔ یہ فتاوی ابن صلاح کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 یہ ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت بولا جاتا ہے کہ کسی متعین عمل کے استحباب حکم پر کہ اس کو عمل کرنا مستحب ہے تو اس کو سنت بولا جاتا ہے، اور اس کو حدیث نہیں بولا جاتا، یہ فقہا کے نزدیک۔ اسی طرح سے اور جب علماء کرام روایات صحیحہ کو بیان کرتے ہیں یا اس کے حدیث کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہاں پر حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سنت کی اصطلاح نہیں استعمال کرتے۔ جیسے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، تو صحیح حدیث ضعیف حدیث اس طرح سے بولا جاتا ہے، ضعیف سنت یا صحیح سنت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث ثابت ہیں وہ کبھی اس کو یہ حدیث مخالف للسنہ، یعنی یہ سنت عام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہے، تو یہ سنت اور اجماع کے خلاف ہے، اس طرح سے کبھی بولا جاتا ہے اصطلاح یا حدیث میں۔ تو اصطلاحات کا فرق ہے، لیکن اعتقاد میں، عمل میں اہل حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہو یا احادیث احاد ہو تو ان سب کو سنت ہی کہا جائے گا، اور یہ
فقہا کے اصول سے ہٹ کر موجودہ دور میں جو مخالفت میں لوگوں نے مختلف اصطلاحات بنا کر اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے نبی کی احادیث سے، اگرچہ آپ نے کسی ایک حدیث پر، ایک بات پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں عمل کیا ہے، لیکن اس کو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ نبی کی ہم اتباع کریں، تو مطلب یہ کہ نبی نے ایک بار عمل کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے عمل کرنے کے لیے؟ تو یہ لوگوں کو صرف بھٹکانے کے لیے، غلط عقیدہ لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے لوگوں میں عام کیا جاتا ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے، حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ سب یعنی غیر مناسب لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ اور اس میں لمبی علمی بحث اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مختصر، جیسے ایک صاحب نے مولانا مکی حجازی کا ایک ویڈیو بھیجا کہ جس میں وہ حرم میں بیٹھ کر، حرم مکی میں بیٹھ کر یہ تقریر کر رہے ہیں کہ سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور حدیث پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ انہوں نے دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ عام طور پر یہ علماء جو مذہب حنفی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کیا آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کر آپ بھی پیشاب کیجئے۔ کتنی گندی بات ہے، نبی کے دین کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسا کہنے والے خاص طور پر اتنے بڑے عالم ہو کر حرم کے اندر بیٹھ کر نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں عمل کرنے کے لیے؟ جب نبی نے کھڑے ہو کر ایک ضرورت پر پیشاب کیا ہے تو انسان جب بھی بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو تو اس کے لیے کیا وہ بیٹھ کے پیشاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہی ہمیں مثال دی ہے۔ ویسے بہت ساری احادیث ہمیں ملیں گی جو کبھی آپ نے یہ عمل کیا تو ہمارے لیے وہ عمل ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک اور مثال دی، کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو جانے سے پہلے وضو بنانے کے بعد آپ نے کبھی اپنی بیویوں کو بوسہ دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہاں، کبھی وہ نماز کو جانے سے پہلے وضو بنانے کے بعد میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے۔ تو اس بات کو انہوں نے یہ مذاق بنایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سنت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آدمی وضو بنائے گا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کا بوسہ لے، اس کے بعد نماز کو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں لفظی الفاظ کے کھیل میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے نفرت دلانا ان کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیثوں کا اہتمام کرتے ہیں اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ان سے نفرت دلانا مقصد ہوتا ہے۔ جبکہ آدمی کبھی اپنی بیوی کا بوسہ دیتا ہے وضو کرنے کے بعد میں تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ دلیل ہے کہ بھئی نہیں ٹوٹے گا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بوسہ دیا ہے۔ جیسے حالت روزے میں آپ نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، بیوی سے لگ کے آپ سوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے سنت بھی ہے اور دلیل بھی ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں میں بس الفاظ سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو سنت پہ عمل کرنے کی، حدیث پہ عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حدیث کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ حدیث جو آپ سے ثابت ہو، منسوب ہو، صحیح طریقے سے ثابت ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، عمل ہے، اور اس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔